بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی چوتھی تمرین جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین میں ہم جملہ خبریہ کی تعریف اور جملہ انشائیہ کی تعریف پڑھیں گے اور ہم اس کو حل کریں گے۔ لیکن چوتھی تمرین ہے جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ لیکن جملہ جو ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جملے کی دو قسمیں تھیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ تھا اور دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ تھا۔ جملہ اسمیہ خبریہ کیا تھا یہ بھی پڑھ لیا کہ پہلا جز اسم ہو، فعلیہ خبریہ کیا تھا وہ بھی پڑھ لیا کہ پہلا جز فعل ہو۔ اب ہم یہاں سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ جملہ جس طریقے سے خبریہ ہوتا ہے اسی طرح جملہ انشائیہ بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ خبریہ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی خبر دی جاتی ہے اور خبر کے بارے میں اصول یہ ہے کہ خبر یا تو سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، کہ جب کہنے والے نے خبر بتائی ہے آپ کو، آپ اس خبر کو سن کے کہہ دیں گے کہ یا تو آپ سچ بول رہے ہو یا پھر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ تو ہے خبریہ۔ اور جو دوسرا جملہ ہے جملہ انشائیہ، اس کے بارے میں آپ سچا اور جھوٹا ہونے کا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جملہ انشائیہ کے اندر کسی بات کی خبر نہیں دی جاتی، بلکہ جملہ انشائیہ کے اندر کسی کام کے ہونے یا کرنے کی طلب ہوتی ہے کہ یہ والا کام آپ کر لو۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ اب اس نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی ہے یا اس نے آپ کو حکم دیا ہے مجھے پانی پلا دو۔ اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم سچ بول رہے ہو، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سچ اور جھوٹ وہ تو خبر کے متعلق کہہ سکتے ہیں آپ، جب اس نے آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے آپ اس کو سچا اور جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ دونوں، چاہے خبر ہو جملہ خبریہ ہو چاہے جملہ انشائیہ ہو، یہ مرکب مفید کی قسم ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید اور دوسری ہے مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید میں کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی خبر ہوتی ہے یا طلب ہوتی ہے۔ اگر خبر ہو تو جملہ خبریہ، اگر طلب ہو تو پھر جملہ انشائیہ۔ پھر خبریہ کے آگے دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ جس کا پہلا جز اسم ہو، فعلیہ خبریہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ یہ تو ہوگی خبر کی ساری تفصیل۔ آگے ہے انشائیہ۔ انشائیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی طلب ہو۔ اب وہ کون سے کام ہیں جس میں کرنے یا ہونے کی طلب ہوتی ہے؟ تو یہ اس کی اقسام ہیں۔ یہ کل 9 قسمیں ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، قسم، تعجب۔ ان 9 چیزوں کے اندر کسی چیز کے کرنے یا ہونے کی طلب ہوتی ہے۔ تو جہاں پر ان 9 میں سے کوئی بھی چیز آ جائے وہ آپ نے جملہ انشائیہ بنانا ہے، وہ آپ نے جملہ خبریہ نہیں بنانا۔ اب یہ 9 چیزیں ہیں کون سی یہ بھی آپ ایک ایک کر کے سمجھ لیں۔ سب سے پہلا ہے امر۔ امر کہتے ہیں کسی کو کسی چیز کا حکم دینا، جیسے اضرب، تو مار۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے لہذا یہ امر ہے، تو امر میں بھی طلب ہو رہی ہے، کام کی طلب ہو رہی ہے، تو لہذا امر جہاں پر آئے گا یہ جملہ انشائیہ بنے گا۔ اور دوسرا ہے نہیں۔ نہیں ہوتا ہے کسی کو کسی کام سے منع کرنا کہ تم یہ والا کام مت کرو۔ طلب اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو طلب ہے وہ امر کی طلب سے الگ ہوتی ہے۔ امر میں کام کے ہونے کی طلب ہوتی ہے اور نہیں میں کام کے نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے کہ تم یہ والا کام مت کرو۔ تو نہیں جہاں پر آئے گا وہ بھی جملہ انشائیہ ہوگا۔ تیسرے نمبر پر ہے استفہام۔ استفہام کہتے ہیں سوال کرنا، حل ضرب زید، کیا زید نے مارا ہے؟ اب جہاں پر سوال ہے وہاں پر بھی ایک چیز کی طلب ہو رہی ہے، کہ طلب کیا ہو رہی ہے کہ اس کو سوال کا جواب دیا جائے۔ تو استفہام جہاں پر آئے گا وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہوگی۔ آگے ہے تمنی۔ تمنی کہتے ہیں کسی چیز کی تمنا کرنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کاش ایسے ہو جاتا، لیت الشباب یعود، عربی کے اندر مشہور اس کی مثال ہے کاش کہ جوانی واپس لوٹ آتی۔ تو اب ایک تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی کہ جوانی واپس آئے گی یا جوانی واپس نہیں آئے گی، بلکہ ایک تمنا کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور ترجی میں بھی یہی ہوتا ہے، ترجی ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے تو وہ امید ظاہر کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے لعل استعمال ہوتا ہے، جیسے لعل الامر غائب، شاید کہ امر غائب ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز کی طلب ہے، وہ طلب کیا ہے کہ ایک اس کے اندر امید کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور آگے ہے عقود۔ چھٹے نمبر پر ہے عقود۔ عقود کہتے ہیں کوئی معاملہ کرنا، جیسے کوئی چیز خریدنا، بیچنا، نکاح کرنا، طلاق دینا، کرائے پر لینا۔ یہ سارے جتنے معاملات ہیں یہ معاملات جن الفاظ سے کیے جاتے ہیں، جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز بیچ رہا ہے تو وہ کہتا ہے بیعتو، میں آپ کو یہ والی چیز بیچتا ہوں۔ اب وہ کو خبر نہیں دے رہا کہ میں نے آپ کو چیز بیچ دی تھی، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ایک معاملہ کر رہا ہے۔ تو معاملہ کرنا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے عقود میں، اور عقود ہے جملہ انشائیہ کی قسم۔ 6 ہوگی۔ 7ویں نمبر پر ہے ندا۔ ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنا حرف ندا کے ذریعے سے۔
تو اگر کسی کو حرف ندا کے ذریعے سے پکارتا ہے، وہ 6 حرف ندا ہیں، یا ای اور حمزہ مفتوحہ 4 حرف ندا ہیں، اس کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، تو اگر حرف ندا داخل ہے تو وہ جو پکار ہے تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے قسم۔ قسم کہتے ہیں قسم اٹھانا۔ اب قسم کے لیے 4 حرف استعمال ہوتے ہیں، واللہ، تاللہ، باللہ، للہ، واو، تا، با اور لام، ان 4 حرفوں کے ذریعے سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو قسم اگر اٹھائی جا رہی ہے جن حروف کے ذریعے سے، جن الفاظ کے ذریعے سے، جس جملے کے ذریعے سے، اس جملے کو جملہ انشائیہ کہیں گے، اس کو جملہ خبریہ نہیں بنائیں گے۔ اور آخری قسم پر ہے تعجب۔ تعجب کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر تعجب کا اظہار کرنا، کوئی تعجب والی بات ہے، جیسے کہا جاتا ہے کتنا ہی حسین ہے وہ شخص۔ اب یہ جو تعجب کیا جا رہا ہے، ما احسنہ یا ما احسن زید، کہ زید کتنا ہی زیادہ حسین ہے، تو اس تعجب کو بھی جملہ انشائیہ کی قسم بنایا جائے گا۔ تو یہ 9 اقسام ہیں جو جملہ انشائیہ کے اندر آتی ہیں۔ ان 9 میں سے جو بھی قسم آئے گی، آپ نے اس کو جملہ انشائیہ بنانا ہے، آپ نے اس کو جملہ خبریہ نہیں بنانا ہے۔ اب یہ 9 قسمیں ہماری کلیئر ہوگی۔ اب اگلے ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی تمرین کو حل کریں گے۔